فرزانہ نے ابا جی کے کمرے کا دروازہ بجایا اور اندر آ گئی۔ فیضان صاحب بھی تھے ان کے ساتھ۔ ابا جی نے دونوں کی جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج بہاریں ان کے پاس نہیں آئی تھی، جبکہ وہ صبح صبح ہی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ان دونوں کی جانب دیکھا جو آ کر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ سے گزرنے کے بعد بھی جب فیضان کچھ نہیں بولے تو فرزانہ کو غصہ چڑھا اور اس نے ابا جی سے خود ہی بات کرنے کا سوچا۔ وہ ابا جی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ در حقیقت باجی بہت زور دے رہی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ تاریخ رکھ لوں۔ یہ منگنی شنگنی کے چکر میں پڑنے سے بہتر ہے سیدھا شادی کی ہی رسمیں ہو جائیں، فرزانہ نے کہا تو ابا جی نے گہرا سانس بھرا۔ بے ساختہ ذہن کی اسکرین پر پر امید چہرہ لیے ارتاش آ گیا۔ بیٹا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فیضان جانتے تھے وہ کیا کہیں گے، اس لیے خود سے کچھ نہیں بول سکے، جبکہ فرزانہ بھی سمجھ گئی، البتہ ناگواری سے پہلو بدلا۔ ارتاش اچھا لڑکا ہے اور بالکل شہراز جیسا نہیں ہے، اور سہائی بھی تو۔ ابا جی میری بیٹی سے اکثر اس موضوع پر بات ہوئی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی پسند اور نہ ہی اس نے مجھے ایسا کبھی کچھ بتایا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سہائی ارتاش کو پسند کرتی ہے؟ میری بیٹی ایک با کردار لڑکی ہے، وہ صرف اپنی ماں کی رضا میں راضی ہے، وہ بولی۔ تو فیضان نے ان کی اس طرح ایک دم بھڑک کر بولنے پر گھورا، جبکہ وہ چپ ہو گئی۔ وہ تم سے ڈرتی ہے؟ ابا جی نے اس کی جانب تحمل سے دیکھا۔ میری بیٹی مجھ سے کیوں ڈرے گی؟ پہلے ہی آپ نے میرے بیٹے کے سر پر ایک انجان لڑکی کو لا کے بٹھا دیا، نہ حسب معلوم نہ نسب۔ اب مجھے کسی ایک بچے پر تو میری مرضی کرنے دیں۔ اس کی آواز ایک دم اونچی ہوئی تو فیضان نے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ تم، وہ سنجیدگی سے بولے۔ مگر فیضان، میں نے کہا جاؤ، میں بات کر لوں گا، وہ بولے تو فرزانہ اٹھ کر چلی گئی۔ ارتاش کے بارے میں سوچو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یار؟ تمہارا بھتیجا ہے وہ۔ میں شاید اب زبردستی کرنے کے قابل نہیں رہا، ورنہ کسی سے پوچھتا نہ، سب گھر میں یہی سمجھتے ہیں میں سب پر اپنی مرضی تھوپتا ہوں، وہ بولے۔ نہیں ایسا نہیں ہے ابا جی، مگر میں کچھ فرزانہ کے حق میں اس بات کے لیے ہوں، کیونکہ ارتاش اور فرزانہ کے نجی معاملات کو آپ جانتے ہیں۔ گھر کا ماحول کل خراب ہو، اس سے بہتر ہے کہ دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں۔ اور ویسے بھی ارتاش کا ذکر آپ نے بعد میں کیا، احتشام کا رشتہ تو پہلے ہی آ چکا تھا۔ فیضان انہیں قائل کرنے لگا، جبکہ ابا جی نے نفی میں سر ہلایا۔ یا تم عجیب گھمنڈر آدمی ہو، صاف بچوں کے چہرے پہ لکھا ہے مگر مجال ہے تم اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو۔ ابا جی کو غصہ چڑھا۔ آپ کا وہم ہے، میری بیٹی انوالو نہیں ہے ابا جی، وہ بولے۔ ٹھیک ہے تو بلا کر پوچھ لو اس کو، وہ بولے تو فیضان نے نفی کی۔ پلیز ابا جی، میں آپ کے حکم کی نفی نہیں کر رہا، مگر میں چاہتا ہوں جہاں فرزانہ خوش ہے وہاں اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ اگر احتشام بیچ میں نہ ہوتا تو شاید بھتیجے سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نہیں تھا، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولے۔ فیضان وہ کچھ کہنے لگے۔ پلیز ابا جی آپ خاموش ہو جائیں اس معاملے میں، وہ بولے تو وہ چپ ہو گئے۔ وہ اپنی بیوی کے آگے مجبور لگ رہا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ یہی کہہ کر لایا تھا اسے یہاں۔ ابا جی کچھ نہیں بولے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ آزاد کر لیا۔ فیضان نے افسردگی سے دیکھا، کیونکہ پہلی بار ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ فیضان ان کی خاموشی پر اٹھ کر باہر آ گئے۔ فرزانہ ان کی بیوی تھی۔ جہاں باپ کو مکمل حق اور اختیار دیا ہوا تھا، وہاں بیوی کا کوئی حق انہیں پورا کرنا تھا، تبھی وہ خاموشی سے آفس کے لیے نکل گئے۔
جبکہ پیچھے وہ سوچتے رہ گئے کہ ارتاش کو کیا جواب دیں گے۔ وہ جب سے اٹھی تھی اسے شہروز نے گن چکر بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے سانس لینے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ میرے سوکس کہاں ہیں؟ ناشتہ اس نے لا کر ٹیبل پر رکھا تو وہ جوتا پہنتے ہوئے بولا۔ نشرہ کو علم نہیں تھا کہ اس کی کیا چیز کہاں رکھی ہے۔ اب بھی تو وہ یہاں آئی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کیوں بوتھ بند کر کھڑی ہو؟ وہ بھڑکا۔ میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ اب تک تمہیں یہ نہیں پتہ چلا میری چیزیں کہاں ہیں؟ شہروز کو شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ نشرہ نے جلدی جلدی سارے دراز چیک کیے اور اس کی سوکس نکال کر اس کے سامنے لے آئی۔ اب اسے اس کے ٹیسٹ کا نہیں پتہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ کیا پہنتا ہے۔ آفس جاتے ہوئے سپورٹس سوکس پہنوں؟ وہ چلایا۔ نشرہ کام سیکھ گئی۔ وہ میں آپ کون سی پہنیں گے پلیز مجھے بتا دیں۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ یار اسی لیے زہر لگتی ہو تم مجھے، دماغ گھٹنوں میں ہے تمہارے۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور اپنی بلیک سوکس نکال کر پہننے لگا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ، صبح سے کیسے نشرہ کو پاگل بنایا ہوا ہے اس لڑکے نے۔ پلیز سمجھائیں اسے، مجھے تو خوف آتا ہے ہم لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمارے ہی اوپر آ گیا یہ وقت تو ہم کیسے اپنے بچوں کی تکلیف برداشت کریں گے۔ رامین نے رابعہ سے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو رامین، مگر مجھے تم ایک مجبور اور بے بس ماں سمجھ سکتی ہو۔ میں شاید اپنی اولاد کی پرورش اچھی نہیں کر سکی۔ نیچے تک اس کی آواز آ رہی تھی۔ کچن میں موجود رامین نے رابعہ سے یہ آواز سن کر کہا، جبکہ اوپر نشرہ تب تک منہ دبائے کھڑی رہی جب تک وہ ناشتہ کرتا رہا۔ کس نے بنایا ہے یہ؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نے، وہ اسے دیکھتی بولی۔ نہ جانے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ سب کچھ تو اس نے رابعہ سے پوچھ کر ارینج کیا تھا۔ اب تو اپنی صلاحیتوں پر ہی شک ہوتا تھا کہ نہ جانے وہ کسی قابل ہے بھی یا نہیں۔ میں چائے نہیں پیتا، کافی پیتا ہوں۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پر پٹک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ نشرہ کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ اسے وہ شخص دنیا کا مشکل ترین شخص لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اترا تو رابعہ کے پاس سلام کرنا اس کی عادت تھی، لازمی آتا تھا۔ اس نے ماں کو آواز دی مگر رابعہ نے جواب نہیں دیا۔ نشرہ اس کے پیچھے ہی اتری تھی کہ اسے مزید کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ امی، وہ کچن کے دروازے میں جھانک کر بولا۔ رابعہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ شہروز یہاں سے، وہ سختی سے بولی۔ ساتھ بھی اسی وقت کچن میں داخل ہوا تھا۔ میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹے کو مٹھی میں قید رکھے اور بہو کو ذلیل کروائے۔ جب تم بیوی کی عزت کرنا نہیں جانتے تو ماں کو جھوٹی عزت مت دو۔ سب کے سامنے وہ تلخی سے بولی اور باہر نکل گئی۔ سعد، رامین اور نشرہ خاص کر شہروز کے سرخ پڑتے چہروں کو دیکھنے لگے۔ شہروز نے بس ایک نظر نشرہ کو دیکھا تھا اور نشرہ کام سیکھ گئی تھی اس ایک نظر میں ہی۔ شہروز بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا جبکہ اس کے جاتے ہی سعد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بھابھی پلیز مجھے بھی ناشتہ دے دیں، سعد نے مسکرا کر کہا تو نشرہ نے توجہ ہٹا لی شہروز کی جانب سے۔ اس نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا خوف سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اسے ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ لڑکی اس کے سر پر سوار تھی اور وہ دیر تک جاگتا رہتا تھا کہ پہلے کی طرح وہ اس کے کمرے میں اچانک آ جائے، مگر وہ 2 دن سے بالکل سامنے نہیں آ رہی تھی۔
اور معاذ میں بے چینی سی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ بلال تو چلا گیا تھا اسلام آباد کچھ دنوں کے لیے۔ فائق اور اس نے ہی جانا تھا۔ فائق ابھی تک نکلا نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر نکلا تو ہاتھ میں ایک مہنگے موبائل کا باکس تھا۔ اس نے سہائے کے کمرے کی جانب دیکھا کیونکہ وہ چاروں ایک ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ اس کمرے کے آگے سے گزر کے نیچے آ گیا۔ وہاں سعد صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اس نے موبائل جھپٹا۔ یہ کس کا ہے آپ کے پاس؟ بڑا مہنگا موبائل ہے۔ کس کے لیے لائے ہیں آپ؟ سعد نے بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں تو معاذ کا موڈ جو پہلے ہی آف تھا غصے سے اس کو گھور کر دوبارہ سے کھینچ لیا۔ اور پھر اچانک احساس ہوا یہ کام سعد بھی تو کر سکتا تھا۔ اوئے بات سن۔ معاذ نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے قریب آنے کا کہا۔ سعد اس کے قریب ہوا۔ وہ یہ سہائے عینی بہارے ناشتہ نہیں کرنا ان سب نے۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ گھر کا بھانڈا تھا اور وہ ایک لمحے میں یہ خبر نشر کر دیتا ہے۔ معاذ نے ورشا تک موبائل پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ لو آپ کو کیا پرواہ ہوگی ان 3 چھپکلیوں کی؟ یہاں الگ بات ہے کہ بیوی کی پرواہ ہو رہی ہو آپ کو۔ وہ دان نکال کر بولا۔ فضول نہ بولو۔ ناشتہ تو کرنا چاہیے اور سب کو کرنا ہی چاہیے۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تبھی نشہ باہر آئی۔ کیوں بھابھی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ بولا تو نشہ نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ اور تبھی وہ تینوں اور ان کے ساتھ ورشا بھی آ گئی۔ ورشا کو علم نہیں تھا معاذ اب تک گیا نہیں۔ وہ چاروں چیئرز کھینچ کے بیٹھی تو معاذ نے مڑ کر دیکھا اور ورشا کو اس کے ساتھ ہی بیٹھ رہی تھی۔ ایک دم اس کا ہاتھ رک گیا۔ معاذ نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ورشا سٹپٹا کر دور ہوئی اور جگہ بدل لی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا۔ اب کیا کہہ سکتا تھا وہ اسے بھی اس کا ایسا رد عمل جائز ہی تھا۔ اس نے کون سا کوئی اچھی بات کی تھی اس سے؟ ورشا بھاگتی کہ عینی نے اسے بٹھا لیا۔ بہاریں ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھی اور ورشا کے نوالے اتر نہیں رہے تھے۔ وہ جلدی فارغ ہو کر لون میں بھاگ گئی جبکہ معاذ کے پاس موقع اچھا تھا۔ وہ بھی فری ہو کے اٹھا اور باہر نکلا۔ سب ابھی بھی ناشتہ کر رہے تھے اندر۔ معاذ باہر نکلا تو سامنے کہیں نہیں تھی۔ وہ آرام سے پیچھے کی جانب چلنے لگا تو جھولے کی آواز پر چونک گیا۔ وہ پیچھے لگے جھولے پہ بیٹھی ہلکا ہلکا جھول رہی تھی۔ شاید اسی کے جانے کے انتظار میں تھی۔ جیسے اس کی گاڑی کے نکلنے کی آواز آتی تو وہ اندر چلی جاتی۔ معاذ البتہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس نے جھولا ایک ہاتھ سے روک کر وہ خود بھی جھولے پہ بیٹھ گیا۔ وہ تو ہلکی سی تھی۔ معاذ کے بیٹھنے پر جھولے میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ اس سے بھاگ کر آئی ہو۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ورشا کا سانس ہی تھم گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ارد گرد نہیں آ سکتا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ شوہر؟ لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی تو نہیں سمجھتا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ جھولے کی چین پکڑ کے تقریباً اس کی جانب سے پیٹھ موڑتی بولی۔ معاذ نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی پشت کو سینے سے بالکل جھٹکے سے جوڑ لیا۔ ورشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جلدی سے اس سے دور ہونا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دس مار رہی ہو مجھ پر؟ وہ اس کی کان کے قریب بولا۔ ورشا کو اس کی سانسوں سے الجھن ہونے لگی۔ مجھے چھوڑ دیں آپ۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کو، وہ بنا لحاظ کے بولی تھی۔ معاذ کو اتنے عرصے سے ہی اندازہ ہو گیا وہ کوئی معصوم یا دبنے والی لڑکی نہیں تھی اور شاید یہی چیز پہلی اٹریکشن تھی اس کے لیے۔ اوہ اچھا، اور کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟
وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ موریشا کو اس کا یہ میٹھا لہجہ اور یہ نرمی سمجھ نہیں آئی۔ اسے وہ لفظ یاد تھے جو اس نے فائق کو کہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ یہی کہ آپ اپنی بیوی کے آفر کسی اور مرد کو کر چکی ہیں معاذ۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ آپ کے بارے میں نہیں جاننا۔ ہاں، میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، مگر میں سب سہ سکتی ہوں سوائے اپنی عزت نفس کے خون کے جو آپ کے لفظوں نے کیا ہے۔ آپ سے میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اور آپ الگ الگ ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے اپنے تیز لہجے پر شرمندہ سی ہوتی بولی اور وہاں سے جانے لگی کیونکہ معاذ بہت حیران ہو چکا تھا۔ شاید وہ جائز تھی اپنی جگہ پر، وہ منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ سکتا تھا، یہ جانے بنا کہ سامنے والے کے دل میں اس کے تیز الفاظ کس طرح چبھے ہیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی کہ معاذ نے ایک دم اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ورشا نے جھنجھلا کر ہاتھ آزاد کرانا چاہا۔ "I'm sorry" اس کے مضبوط ہاتھ سے اس کی کلائی دبی ہوئی تھی۔ معاذ کے منہ سے وہ یہ لفظ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی جدوجہد اسے آزاد ہونے کی تھم گئی، مگر وہ پلٹی نہیں۔ معاذ نے اس کی اسی کلائی پر موبائل کا باکس رکھ دیا۔ وہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیا کہتا؟ سکون سے وہ ننھی سی لڑکی جسے وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، آج اپنے دل کو اسی کے سامنے کمزور محسوس کر رہا تھا۔ "اس میں میرا نمبر سیو ہے"، وہ بس اتنا ہی بولا اور اس کا ہاتھ آزاد کر دیا۔ موریشا وہاں سے پل میں فرار ہو گئی۔ معاذ مسکرایا تھا کیونکہ وہ موبائل بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جس طرح وہ اس کے لیے اجنبی تھی، وہ خود بھی تو اس کے لیے اجنبی تھا، اور ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو اسی پر خوش ہوئی ہے کہ وہ ایک امیر لڑکے سے شادی کر چکی ہے، مگر وہ اب تک اس سے مختلف ثابت ہوئی تھی۔ اور ورشا سے پہلے تو معاذ خود ہار مان گیا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے خود بھی آفس کے لیے نکل گیا۔ فائق اسے ہی کالز کر رہا تھا۔ "کیا کر رہے تھے پیچھے تم؟" فائق نے آنکھیں نکالی۔ "آدھے گھنٹے سے کال کر رہا ہوں، مجال ہے جو تم اٹھا لو"۔ وہ سائلنٹ پر تھا میرا سیل، اس نے چیک کرتے ہوئے کہا تو فائق نے گہرا سانس بھرا اور باہر نکل گیا۔ معاذ، فائق اور سعد تینوں جا چکے تھے۔ ابا جی اپنے کمرے میں تھے، یعنی اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، تو یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے نصرت کو بتایا کہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے اور جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ عینی کو لے جاؤ، مگر وہ بھاگ کر نکل گئی۔ اسے اس وقت ڈر لگ رہا تھا، ہاں خوف بھی آ رہا تھا، نہ جانے اس کا یہ قدم کیا سے کیا کر دے۔ وہ نہیں جانتی تھی، بس ایک ضد سوار تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے دارا سے شادی نہیں کرنی۔ تبھی وہ باہر نکلی اور اس نے ٹیکسی کرا کر دارا کے آفس کا ایڈریس پوچھا، جو اس نے کل نشہ سے ایک واحد بات کے دوران معلوم کیا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کی کپکپاہٹ اور لرزش بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی اندر سے ڈری ہوئی ہے، مگر اپنے لیے لڑ سکتی تھی، جنگ کرنے جانتی تھی۔ تبھی اس نے خود کو خود ہی سمجھایا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اور تقریباً 20 منٹ کے طویل سفر کے بعد وہ آفس کے باہر پہنچی۔ یہ ایک سرکاری بلڈنگ تھی۔ اس دفتر کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہاں، بالکل سرکاری دفتر جیسا ماحول تھا، اور وہ اندر آتی گئی۔ وہ پیلے اور سفید رنگ کے سوٹ میں تھی اور اس پر اس کے ہونٹوں کی خواہ سرخی اور ہونٹوں کی قید میں دبا دل، پھر ہر چیز سے انجان، وہ قیامت خیز حسن لیے چلتی جا رہی تھی۔ لوگ اسے کیسی کیسی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پرواہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایک قدم نہ اٹھاتی۔
اس نے دفتر کے اندر آتے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، ایکسکیوز می، دارا؟ ہاں، دارا کا آفس کہاں ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ دارا سر، وہ آدمی حیرانگی سے بولا۔ کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ وہ آدمی پوچھنے لگا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، فی الحال مجھے اس کے پاس کام ہے۔ وہ جیسے بول رہی تھی وہ کلرک سمجھ گیا تھا یہ دارا کی جان پہچان کی ہے۔ بہت عزت اور احترام کے ساتھ وہ اسے ویٹنگ روم میں لے آیا۔ میم، دارا سر اس وقت میٹنگ میں ہیں، کمشنر صاحب آئے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا، وہ بولا جبکہ نظریں بار بار بہارے کے چہرے پر تھیں۔ کون سی میٹنگ؟ بہارے ذرا اکڑ کر بولی، تو وہ سٹپٹا کر اس سے دور ہوا۔ یہ اہم میٹنگ ہے میڈم، مجھے پرواہ نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں انتظار کروں، اس نے غصے سے کہا اور وہ اٹھ کر کلرک کے روکنے کے باوجود جھٹ پٹ دروازہ دھاڑ سے کھولتی کمرے کے اندر چلی گئی۔ دارا کے ٹیبل کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے، جبکہ کمشنر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ دارا کی شوق نظروں نے بہارے کی جانب دیکھا۔